إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قال ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليمدئن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت رواه السنن. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو مدبر، خالق، پالنہار ہے. وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بے مقصد نہیں چھوڑا، بلکہ ہم سب کی روشنی بہت سارے انبیاء اکرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً بالخصوص آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے اس خطبہ جمعہ میں حالات حاضرہ کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں حالات کے حساب سے بڑا اہم موضوع ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں بار الہ تو ہمیں حق بات کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین. حاضرین گرامی، دور حاضر میں عالمی سطح پر بالخصوص ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ ہم سے اور آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کھلی سیاست، اسلام کی دشمن میڈیا نے ہمارے ملک کے اندر اس طرح زہر گھول دیا ہے، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں،
موبائل کھولتے ہیں، نیوز پہ دیکھتے ہیں فلاں جگہ فلاں مسلمان کو مار دیا گیا۔ آج پوری دنیا میں کسی کا سب سے سستا خون ہے تو وہ مسلمان کا ہے۔ مسلمان کا خون بہ رہا، بہنے دو، کسی پر کوئی فرق نہیں۔ مسلمان کی عزت لٹ رہی ہے، لٹنے دو، کسی پر کوئی فرق نہیں۔ کبھی قرآن کے اوراق کو جلا کر کے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچایا جا رہا ہے، کبھی ہماری مسجدوں کو آگ کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، کہیں کسی امام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، کبھی ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے پوری عالم میں، بالخصوص ملک ہندوستان میں، وہ افسوسناک ہے، تشویشناک ہے۔ وہ امت جو خیر امت تھی، جسے اللہ نے سب سے بہترین امت کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ امت اتنا ذلیل، اتنا رسوا، اتنا بے بس، اتنا مجبور کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا، آخر اتنا ذلیل، اتنا رسوا کیوں؟ اس سوال کا جواب خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورۃ الرعد کی، اس کے اندر اللہ نے جواب دے دیا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کب آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عروج سے، بلندی سے پستی میں اس وقت تک نہیں لاتا جب تک وہ قوم شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے قوم گر نہ جائے۔ یہ اللہ کا قانون رہا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کر دولت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک دولت والے کے اندر گھمنڈ نہ آ جائے، انا نہ آ جائے، تکبر انا کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا قانون رہا۔ ہم بدلے، ہمارے حالات بدلے، ہم دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے گر گئے، ہمارے حالات بدلے، ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اے مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، ذلیل و رسوا کرنا چاہے، اسے پھیرنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایسا بھی کوئی باشعور انسان نہیں جس کے سامنے حالات نہیں۔ 1400 سال اوپر ہو چکا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا لقلۃ الی قصعتها۔ حضرت ثوبان اللہ کے رسول کے غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم سے وہ زمانہ بہت ہی قریب ہے، ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، قال ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا اس دن ہم تعداد میں کم ہوں گے یا ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس دن تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ کہا سمندر میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں اور اس کو بہا لے جاتی ہیں، ویسے ساری قومیں جہاں جائیں گی بہا لے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے رعب و دبدبہ نکال دے گا۔ دشمن تم سے ڈریں گے نہیں، خوف نہیں کھائیں گے، دہشت نہیں کھائیں گے، بلکہ جس طرح چاہیں گے تمہارا خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، مسلمان ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود تمہیں دنیا سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گی، پسندیدہ ہو جائے گی۔ دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی چمک دمک میں اس قدر کھو جاؤ گے،
نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کیا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، دین سے دوری، علماء سے دوری، مساجد سے دوری. جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے، دنیا کی محبت، موت سے نفرت، تو تم پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی، تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، ذلت و خواری تمہارا مقدر بن جائے گی. آج انڈیا میں بابری مسجد، فلسطین میں غزہ، شام، عراق، لبنان، مصر، برما، ہاتھرس وغیرہ کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ فرمان سچ آ رہا ہے. ایسا نہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہماری تعداد کم ہے، بلکہ ہمارے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو گئی جس نے ہمیں دین سے غافل کر دیا. کثرت کے باوجود، تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ہم دین سے غافل ہو گئے. کثرت کے باوجود، زیادتی ہونے کے باوجود، ہماری تعداد زیادہ ہونے کے باوجود بھی ایمان سے دوری. صحابہ نے کہا دیکھیے مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم و بیش 180 کروڑ ہے، لگ بھگ 58 ملک ایسے ہیں جہاں مسلمان سر اقتدار ہیں، نہ طاقت کی کمی، نہ دولت کی کمی، مگر ان سب کے باوجود نہ تو ہماری بات میں کوئی وزن ہے، نہ کوئی اہمیت ہے. جب جس کا جی چاہتا ہم پر چڑھ دوڑتا، ہم کچھ نہیں کر پاتے سوائے احتجاج کے. تو کہنا یہ بیجا نہ ہوگا ہم محض ایک احتجاجی قوم بن کر رہ گئے ہیں. اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہم اقوام عالم میں ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں. اغیار جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہمیں اپنی ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، ہم ان کے لیے آلے کار بن کر کام کرتے ہیں. ہم اپنی مادی اور دنیاوی مفادات کے خاطر، دنیاوی فائدے کے خاطر اپنی قومی ملی غیرت سے ہاتھ دھو بیٹھے. ذلت و رسوائی کا عالم یہ ہے کوئی ہماری قومی سلامتی کے خلاف جو کچھ کرتا رہے، ہمارے وقار کو خاک میں ملاتا رہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو روز قتل کرتا رہے، اس سے بدلہ لینا کجا، ہم اس پر سوائے احتجاج بلند کرنے کے قابل. یہ بدترین ذلت و رسوائی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ یقیناً ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. تعداد زیادہ ہونے سے کچھ نہیں. صحابہ نے جب کہا اللہ کے رسول تعداد کم ہوگی، کہا نہیں بہت زیادہ ہوگی. آج تعداد کتنی زیادہ ہے، ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارا اور آپ کا ایمان کس طرح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. غزوہ حنین کا موقع ہے. غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 سے زیادہ لشکر ہے. صحابہ کے اندر دل میں آ گئی کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ایمان میں ہلکی سی لچک آئی، ہم اس بار جنگ جیت لیں گے. ایمان میں ہلکی سی صرف لچک آئی. صحابہ اکرام کے دیکھیے، بنو حوازن کے تیر اندازوں نے جب تیر برسانا شروع کیا، صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے ساتھیوں تم کہاں جا رہے ہو؟ انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. اے میرے ساتھیوں، اے صحابہ اکرام، اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ وانا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تمہارا نبی ادھر کھڑا ہوا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس طرح انہوں نے تیر برسانا شروع کیا. 12,000 میں سے بہت کم تعداد بچی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن کے اندر کھینچا ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. حنین کے دن کو یاد کرو. بہت غرور ہو گیا تھا، تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تھے. اللہ نے سکینت نازل فرمائی. تو یہ واقعہ بتلا رہا ہے تعداد زیادہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تعداد کتنی بھی ہو، اگر ایمان میں کمزوری ہے تعداد کوئی فائدہ نہیں. آج وہی حالت ہے، ایمان میں تھوڑی سی لچک آئی، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، جیت پکی ہے، اللہ سے مدد نہیں مانگی. آج ہم اور آپ اپنی ایمان کا جائزہ لیں، ہم اللہ سے کتنی مدد مانگتے ہیں؟ ہمارا ایمان، ہمارا توکل، ہمارا عقیدہ، ہمارا بھروسہ اللہ پر کتنا ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا سچ بولتے ہیں، کتنے کو ٹوپی پہناتے ہیں، کس طرح کماتے ہیں، ہماری کمائی کس طرح ہے؟ مسلمانوں، حالات دور حاضر میں ہماری ذمہ داریاں ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو حالات مسلمانوں کے میں نے بیان کیا، آئیے دیکھتے ہیں دور حاضر میں
ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ میں اور دشمنوں کے معاملے میں کافی ہو جائے گا۔ لیکن امت مسلمہ اللہ پر بھروسہ کس طرح کرتی ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جس قوم جس امت کا بھروسہ ہرے پیلے دھاگے پر ہو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ اللہ پر بھروسہ کس طرح کرتی ہے؟ کیا مسلمانوں کی پیشانی آج غیر اللہ کے سامنے نہیں جھک رہی ہے؟ مسلمان تعویذ گنڈوں میں نہیں ملوث ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ایک دھاگے پر نہیں ٹکا ہے۔ کہاں اللہ پر بھروسہ؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بھروسے کا ایک امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لے جا رہے ہیں، فرعون اس کا لشکر پیچھا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، قَالَ كَلَّا إِنَّمَا يَرَبِّي سَيَدِينِ، ہرگز نہیں، موسیٰ کا رب موسیٰ کے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک البحر، موسیٰ مارو اپنی عصا کو لاٹھی پر، دریا پر مارو، دریا دونوں طرف پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، راستہ نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر نکل گئے، فرعون اس کا لشکر اسی دریا کے اندر ڈوب گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے راستہ ایک ہی تھا، لیکن حضرت موسیٰ کا بھروسہ، ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کا عقیدہ اللہ پر کتنا تھا۔ مشکلات میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ آج لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا ایمان تعویذات پر، گنڈوں پر، چھلوں پر، لیموں، مرچی، ان چیزوں پر لوگوں کا عقیدہ ٹکا ہوا ہے۔ شفا یہیں سے مل رہی ہے، حالانکہ شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، مشکلات میں اللہ کو پکار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طریقے سے دور حاضر میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر اعتبار سے طاقتور بنی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم اپنی طاقت قوت کو جمع کرو تاکہ دشمن تم سے ڈرے۔ تعلیم کے اعتبار سے مضبوط بنو، جسمانی اعتبار سے مضبوط بنو، مال و دولت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مضبوط بنو۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ تعلیم کا حال لے لیجئے مسلمانوں کا، ہم بہت پیچھے ہیں تعلیم میں، ہم تو بالکل زیرو ہیں۔ ہمارے بچے اسی طریقے سے جو پڑھنے والے، ہمارے یہاں ڈاکٹر، وکیل، ڈی ایم، ایس ڈی ایم آپ کو بہت کم ملیں گے۔ ایسے ضرورت اس بات کی ہے، تو تعلیم میں ہم تو بہت زیرو ہیں۔ تعلیم کا حال یہ ہے، کوئی تنقید و نشانہ نہیں، ہم مسجدوں کو عالی شان کھڑی کر دیں، کوئی تنقید و نشانہ نہیں، لیکن تعلیم ضرورت اس بات کی بھی ہے، مساجد کی بھی ضرورت ہے، لیکن تعلیم کے معاملے میں ہماری اور آپ کی توجہ نہیں۔ اہل ثروت اس سے غافل، ذمہ داران اس سے غافل، گارجین بالکل توجہ نہیں دیتے۔ دیکھیے جموں میں ایک کالج ہے، اچاریہ کالج، کچھ مہینے پہلے اس کالج کے اندر دوپٹے پر پابندی لگا دی گئی۔ شادی بیاہ میں ہم کروڑوں خرچ کرتے ہیں، 10 لاکھ 20 لاکھ کا کھانا کھلا دیتے، 5 اسٹار ہوٹل ممبئی جیسے شہر میں، بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس پیسے کی کمی نہیں، ذرائع کی کمی نہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں ہماری لڑکیوں کے لیے اپنا ایک اسکول ہونا چاہیے، ایک ڈگری کالج ہونی چاہیے، اپنی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کبھی ضمیر تمہارا جاگا نہیں۔ آج جب نوبت آ رہی ہے، ہماری گھروں کی بیٹیوں کو کہا جا رہا ہے آنا تو بغیر دوپٹے کے آنا، اپنی شرم و حیا کا جنازہ نکالتے ہوئے آؤ ورنہ جاؤ، اس لیے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ آج ہمارے پاس کتنے ایسے کالج ہیں، کتنی ایسی یونیورسٹیاں ہیں، یہ کوشش ہم نے اور آپ نے کیوں نہیں کی تعلیم کے میدان میں؟ ہمارے نوجوان لڑکوں کا حال کیا تعلیم کے میدان میں؟ معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی،
فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں, بڑے بڑے فتنے رونما ہو رہے ہیں. حاضرین گرامی, فتنوں کے دور میں علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے سماج کے اندر برائیاں, زناکاری, بدکاری, شراب و کباب, رشوت خوری, جوئے بازی, سودی لین دین, بہت ساری جو برائیاں ہیں معاشرے کے اندر اعلانیہ طور پر پائی جاتی ہیں. اگر معاشرے سے جہالت کو ختم کرنا ہے, معاشرے سے برائی کو ختم کرنا ہے, اس معاشرے کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا ہے, نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا ہے. مکہ کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو پائی نہیں جاتی تھی. لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, خانے کعبہ کا ننگا طواف کیا جاتا تھا, غیر اللہ کی لوگ عبادت کرتے تھے. اسی طرح عزتیں بیچی, عزتیں خریدی جاتی تھی, لوٹ مار کے واقعات روزانہ رونما ہوتے تھے. اتنے خراب معاشرے میں اس کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا. جب مکہ والوں نے پڑھ لیا, علم سے جڑ گئے, علم آ گیا, قرآن سے جڑ گئے, وہی مکہ والے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے, لڑکیوں کے محافظ بن گئے. تو علم کا آ جانا, علم سے جڑ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی سماج سے. تو ہم تعلیم کے معاملے میں بہت زیرو ہیں, بہت پیچھے ہیں. ہمیں چاہیے اس بات کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے, گارجین, ذمہ دار, تمام لوگوں کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے تعلیم کے معاملے میں ہم مضبوط بنے. دیکھیے امام احمد بن حنبل, تعلیم کی بات آئی تو پیش کر دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کھانے پینے سے کہیں زیادہ انسان علم کا ضرورت مند ہے. کھانے پینے کی ضرورت دن میں 2 بار پڑتی ہے, مگر علم کی ضرورت ہر سانس پر ہے, ہر موڑ پر ہے. یاد رکھو, زندگی میں تازگی, عقل و دماغ میں قوت, آنکھوں میں روشنی علم سے حاصل ہوتی ہے. ہدایت و ضلالت, شک و یقین کا فیصلہ علم ہی کرتا ہے. دیکھیے ابھی جو حالات چل رہے ہیں بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا کا فتنہ ہے, شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے. ابھی دیکھیے ایران کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل سے, بہت سارے لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ تو ہاتھ ملائے ہوئے ہیں, افسوس کرتے ہیں. حاضرین گرامی, آئیے دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کچھ حالات کے حساب سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر پہلی. اے ایمان والو, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. اسی طریقے سے تم ان کی طرف محبت کا پیغام جو بھیجتے ہو, تمہارے پاس جو حق آ چکا ہے اس کا انکار کرتے ہو. دیکھیں اس آیت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے جو صحابہ کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے, وہ میرا دشمن ہے. اس آیت میں سب سے پہلے خطاب مومنوں سے کیا گیا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. ایمان والے وہی. اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے دشمن ایک ہیں. صحابہ کے دشمن وہ میرا دشمن, اور ہم ان کو دوست نہیں بنا سکتے. دیکھیے روافض کا عقیدہ یہ ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں روافض کہتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ مرتد ہیں. روافض کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جن لوگوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے میں ساتھ دیا, ان لوگوں نے اہل بیت کے حق کو غصب کر لیا, مار لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا, انہوں نے کیا کیا؟ ان کا ساتھ دیا. غصب کرنے والے, ساتھ دینے والے جتنے صحابہ شامل ہیں, یہ روافض کہتے ہیں سب مرتد ہیں, سب کافر ہیں. اتنا غلیظ گندا صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. کون؟ روافض رکھتے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ 5-7 لوگ صرف رہ گئے تھے, یعنی اہل بیت کو ملا کر ان میں شمار کرتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری, مقداد ابن اسود, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, یعنی اجمعین اہل بیت کو ملا کر. یعنی ان صحابہ کو مسلمان کہتے ہیں اور باقی صحابہ کو یہ مرتد اور کافر کہتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں ایران سے لگ کر کے احواز کا جو علاقہ ہے سنیوں کا بہت بڑا علاقہ ہے. ایران میں 1924 سے قبضہ کیے ہوئے ہے.
देखिए रोजाना कितने मुसलमानों को, अरब सुन्नी मुसलमानों को मारा जाता है, खबर नहीं आती। लिखते हैं लोग, पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो मानते नहीं। ये सारी चीजें देखिए, शिया हुकूमत ने जो जुल्म अरब सुन्नियों पर ढाया है। देखिए फिलिस्तीनियों पर इजराइल मजालिम जुल्म से कम नहीं है। हाजरीन गिरामी, ईरान के अंदर, अहवाज के अंदर उन्हें इस बात की इजाजत नहीं है कि अपने बेटे का नाम अबू बकर रखे, उमर फारूक रखे, उस्मान गनी रखे, और हजरत आयशा, उनकी बेटी का नाम हजरत आयशा हफ्सा, ये नाम रखने की इजाजत नहीं है उनको। ये हाल है। इसी तरीके से तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा, उनकी तरफ जो मोहब्बत का पैगाम भेजते हो, वक़द कफरू जाअकुम मिनल हक, उनके पास जो हक आ चुका उसका इनकार करते हैं, कुरान को नहीं मानते, अहदीस को कहते हैं ये गढ़ी है। रवाफिस के बारे में, यानी उनके अकीदे का एक हिस्सा है। आप पूरी तारीख आप पढ़ जाइए, जुमले पर आप गौर कीजिए। कोई जंग इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों से इन लोगों ने नहीं लड़ी। अभी जो जंग चल रही है वो मजहबी जंग नहीं, इस्लाम की बुनियाद पर नहीं। देखिए इस्लाम का दिफा करने के लिए मुसलमानों के हक में कोई जंग नहीं लड़ी, लेकिन यहूदो नसारा के साथ मिल करके इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी जंगें लड़ी है। ये यहूदो नसारा से बढ़ करके हैं। आप पढ़ेंगे, आप पढ़िए, अगर फेसबुक पे देखते हैं, अजमल मंजूर के नाम से एक आईडी है, डॉक्टर अजमल मंजूर मदनी, जो बहुत बेहतरीन इनके बारे में लिखते हैं। शेख अबू रिजवान मोहम्मदी, आप उनकी तकरीरों को सुनिए, आपको मालूमात होगी। इसी तरीके से हाजरीन गिरामी, शियों का अकीदा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो डायरेक्ट बिल इत्तेफाक हजरत अली को खलीफा मानते हैं। अबू बकर को गाली दी जाती है, उमर फारूक को गाली दी जाती है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन, ये सहाबा को गाली दी जाती है। नऊज़ बिल्लाह, अम्मा आयशा को बदकार कहा जाता है, हजरत हफ्सा को गाली दी जाती है। देखिए हजरत उस्मान वो सहाबी है जिन्हें दुनिया के अंदर कई मरतबा जन्नत की बशारत दी गई है, अशरे मुबश्शरा में से है। ये खलीफे अबू बकर जिनका पहले खलीफा है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को जिस मजूसी ने नमाज की हालत में खंजर को मारा था, अबू लुलु फिरोज नामी, उसका ईरान के अंदर बाबा शुजाउद्दीन के नाम से उसकी मजार बनी हुई है, लोग उसकी इबादत करते हैं। वो मजूसी था, आग का पुजारी था। ये हाल है शियों का, ये अकीदा है। सहाबे किराम के बारे में एक ही नहीं, 10वीं नहीं, 20वीं आयतें हैं, अल्लाह उनसे राजी हो गया। सहाबे किराम अल्लाह से राजी हो गए, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने उनके लिए हुस्ने जन्नत का वादा किया है, चाहे वो फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए या फतेह मक्का के बाद, हर एक के लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। उनके दर्जात ऊंचे नीचे हैं, लेकिन अल्लाह ने सहाबे किराम को जन्नती करार दिया है। इसी तरीके से अब कोई कहे कि सहाबे किराम मुर्तद हो गए, सहाबे किराम जन्नती नहीं है, हजरत आयशा के रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बदकार जानिया करे। अल्लाह ताला ने हजरत आयशा के बारे में जिन लोगों ने इल्जाम लगाया, सूरह नूर के अंदर अल्लाह ने उनकी बरात नाज़िल फरमाई, पाक दामनी की गवाही दी है कुरान ने। अल्लाह ने कुरान के अंदर हजरत आयशा की पाक दामनी की गवाही दी है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसी आयतों की बुनियाद पर कहते हैं कि जो शख्स हजरत आयशा के बारे में इस तरह के अल्फाज कहे, पाक यानी उन पर इल्जाम लगाए, वो काफिर होगा। वो अल्लाह के कलाम का इनकार कर रहा है। जो हजरत आयशा के बारे में ऐसा अकीदा रखता हो, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। जो सहाबा का दुश्मन, वो अल्लाह का दुश्मन, वो मेरा दुश्मन है। सहाबे किराम से मोहब्बत रखना ईमान की अलामत है, सहाबे किराम से बुग़्ज़ रखना यह कुफ्र और निफाक की अलामत है। मेरे ला तसुब्बु वस्सहाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदी लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिन वला नसीफ़हु। मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम में से कोई शख्स एक उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो उनके एक मुद ना आधे मुद के बराबर हो सकता है। ये सहाबे किराम की फजीलत है। हम उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। जो सहाबे किराम पर उंगली उठाए, बताइए अशरे मुबश्शरा में से जन्नत की बशारत मिल चुकी है,
یہ حال ہے ان کے بارے میں عقیدہ ہے۔ بہرحال حالات کے حساب سے میں نے مناسب سمجھا کہ بیان کر دوں۔ اسی طریقے سے دور حاضر میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے راروی کا شکار ہے۔ 1-2 منٹ میں بات ختم کر دوں گا۔ ہمارا نوجوان علماء سے دور ہے، علماء سے سوال کرنے کے بجائے علامہ گوگل، علامہ مفتی سے سوال کر رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا علماء کی برائی کرتا، علماء کی تنقید کرتا، جس کی وجہ سے آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ علماء سے دوری کا نتیجہ یہ ہے، کتنے ایسے گھروں کو جانتا ہوں نوجوان لڑکے پولیس کے چکر میں جیل کی سلاخوں میں ہیں، والدین کی آنکھیں سوکھ چکی ہیں، صرف اور صرف اس کی وجہ علماء سے دوری، انہیں دہشت گردی کے نام پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ سوشل میڈیا کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج ہمارا نوجوان لگا ہوا ہے، تعلیم سے دور ہے، وقت کی قدر نہیں کر رہا ہے، اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کے بچوں کو دیکھو، عیسائیوں کے بچوں کو دیکھو، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹہ وہ پڑھتے ہیں، محنت کرتے، آج ہم پر وہ قابض ہیں۔ حاضرین گرامی، وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام دھرم ٹائم کا مذہب ہے۔ اگر 1 منٹ پہلے آپ افطاری کر لو گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، 1 منٹ بعد آپ سحری کرو گے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسلام سے زیادہ ٹائم کی پابندی کون سکھاتا ہے؟ ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہے، روزے کا ٹائم ہے، تمام ٹائم ٹیبل ہے۔ جس نے وقت کی قدر کی اور نیکی کا زمانہ پایا اور وقت کو پایا، اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے، یقیناً کامیاب آدمی ہے۔ حاضرین گرامی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ دیکھیے ہماری تعداد بہت کم ہے، اقلیت میں ہے، ملک کے جو حالات غیر زیادہ ہے، غیر مسلموں سے ہمارے تعلقات اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ ہم اپنے اخلاق و کردار سے ان کے دلوں کو جیتے۔ نبی نے ان کے دلوں کو اپنے اخلاق و کردار سے جیتا۔ ایک مسلمان ٹوپی ہے، نمازی ہے، اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، غیر کیا بھروسہ کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر آمادہ ہے، ہجرت کی رات ہے، جو شخص قتل کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، آج کی رات موت کی رات ہے، میرے بستر پر سونا ہے۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، فلاں فلاں امانتیں فلاں فلاں کو لوٹا دینا، آپ کے جان کے پیاسے ہیں، آپ کا قتل کرنا چاہتے ہیں، امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ لوگوں کا بھروسہ تھا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو تمہارا جانی دشمن ہے، جو تمہیں قتل کرنے پر آمادہ ہے، وہ بھی تمہارا ایک دن دوست بن جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن حکیم صاف لفظوں میں بیان کر رہا ہے۔ ایک آخری چیز دور حاضر میں ہماری ذمہ داریوں میں سے وہ ہے توحید، جس کے بغیر کسی انسان کی نجات ممکن نہیں۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں رہ سکتا، جس کے بغیر کوئی شخص جنت نہیں پا سکتا۔ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی قیمتی سرمایہ اگر کوئی چیز وہ توحید کی دولت ہے۔ ورنہ اگر ابو طالب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، اے اللہ میری چچا کی مغفرت فرما، وہی آتی ہے، جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں، آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر کے لیے، ایمان والے کے لیے جائز نہیں، آپ مشرک کے لیے مغفرت بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہے، جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی، جب تک زندہ رہے دیوار کی طرح سایہ کرتے رہے، لیکن اللہ کے نبی بار بار کوشش کرتے رہے، اے میرے چچا میرے کان میں لا الہ پڑھ دیجئے، بار بار کوشش کرتے رہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت و توفیق دینا اللہ کے ہاتھ میں۔ حاضرین گرامی، ہم کسی کو زبردستی نہیں منوا سکتے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، زبردستی اسلام میں نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار، یقین مانو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انہی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں بار الہ جو بھی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اے بار الہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار حال ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے بار الہ، جو لوگ قرض سے مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ اے بار الہ، جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی کسی بھی خطے کسی بھی علاقے میں پریشان حال ہو، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما،
اے اللہ تو ہی حامی ہے، تو ہی ناصر ہے، تیرے علاوہ مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے بار الہ تو ہمارے صفوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے۔ اے بار الہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو۔ آخر میں خصوصاً ہمارے دوست حافظ عبداللہ صاحب، اسی طریقے سے ابو سعد بھائی اور جو بھی ذمہ دار یہاں ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بار بار وہ ہم کو یہاں موقع دیتے ہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے۔ تمام یہاں کے سامعین کا جب تک آپ کا سپورٹ نہیں رہے گا تب تک ہم نہیں آ سکتے۔ بہرحال تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے جہود کو قبول فرمائے جو آپ محنت کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم واستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔